حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک کھلے معجزے کا ذکر یعنی لکڑی سے اژدہا کا بن جانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک بہت بڑے اور صاف کھلے معجزے کا ذکر ہو رہا ہے جو بغیر خدا تعالیٰ کی قدرت کے ناممکن اور جو غیر بنی کے ہاتھوں پر بھی ناممکن طور پر پہاڑ پر دریافت ہو رہا ہے کہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے۔ یہ سوال اس لیے تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گھبراہٹ دور ہو جائے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ سوال بطور تقریر کے ہے، یعنی تیرے ہاتھ میں لکڑی ہی ہے، یہ جیسی کچھ ہے تجھے معلوم ہے، اب جو ہو جائے گی وہ دیکھ لینا۔ اس سوال کے جواب میں کلیم خدا عرض کرتے ہیں، یہ میری اپنی لکڑی ہے جس پر میں ٹیک لگاتا ہوں، یعنی چلنے میں مجھے یہ سہارا دیتی ہے۔ اس سے میں اپنی بکریوں کا چارہ درخت سے جاڑ لیتا ہوں۔ اس سے لکڑیوں میں زراحل لوہا لگا لیا کرتا ہے تاکہ اپنے پل آسانی سے اتر آئے اور لکڑی ٹوٹے بھی نہیں۔ اور بھی بہت سے فوائد ہیں۔ ان فوائد کے بیان میں بعض لوگوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ یہی لکڑی رات کے وقت روشن پر داغ بن جاتی۔ دن کو جب آپ علیہ السلام سو جاتے تو یہی لکڑی آپ کی بکریوں کی رکھوالی کرتی۔ جہاں کئی سایہ جگہ نہ ہوتی تو آپ اسے گاڑ دیتے، یہ خیمے کی طرح آپ پر سایہ کرتی وغیرہ وغیرہ۔ لیکن بظاہر یہ قول بنی اسرائیل کے افسانہ معلوم ہوتا ہے، ورنہ پھر آج اسے بصورت سانپ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قدر کیوں گھبراتے؟ وہ تو اس لکڑی کے عجائبات دیکھنے چلے آتے تھے۔ پھر بعضوں کا قول ہے کہ دراصل یہ لکڑی حضرت آدم علیہ السلام کی تھی۔ کوئی کہتا ہے یہی لکڑی قیامت کے قریب دعوت الارض کی صورت میں ظاہر ہوگی۔ کہتے ہیں کہ اس کا نام ماشا تھا، خدا تعالیٰ ہی جاننے، ان اقوال میں کہاں تک جان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لکڑی کا لکڑی ہونا جتنا کر انہیں بخوبی بیدار اور ہوشیار کر کے حکم ملا کہ اسے زمین پر ڈال دو۔ زمین پر پڑتے ہی وہ ایک زبردست اژدہے کی صورت میں پنپناتی ہوئی لگی، ادھر ادھر چلنے پھرنے بلکہ دوڑنے بھاگنے لگی۔ ایسے خوفناک اژدہا اس سے پہلے کسی نے دیکھا ہی نہ تھا۔ اس کی تو یہ حالت تھی کہ ایک درخت سامنے آ گیا تو اسے ہضم کر گیا، ایک چٹان پتھر کی راستے میں آ گئی تو اس کا لقمہ بنا گیا۔ یہ حال دیکھتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام الٹے پاؤں بھاگے۔ آواز دی گئی کہ موسیٰ پکڑ لے، لیکن ہمت نہ پڑی۔ پھر فرمایا موسیٰ علیہ السلام ڈرو نہیں، پکڑ لے، لیکن ہمت نہ پڑی۔ پھر فرمایا موسیٰ علیہ السلام ڈر نہیں، پکڑ لے، پھر بھی جھجک باقی رہی۔ تیسری مرتبہ فرمایا تو ہمارے امن میں ہے، اب ہاتھ بڑھا کر پکڑ لیا۔ کہتے ہیں فرمان خدا کے ساتھ ہی آپ نے لکڑی زمین پر ڈال دی، پھر ادھر ادھر آپ کی نگاہ ہو گئی۔ اب وہ نظر ڈالی بجائے لکڑی کے ایک خوفناک اژدہا دکھائی دیا جو اس طرح چل پھر رہا ہے جیسے کسی کی جستجو ہو گیا۔ بن اونٹنی جیسے بڑے بڑے پتھر کو آسمان سے باتیں کرتے ہوئے اونچے اونچے درختوں کا وہ ایک لقمے میں ہی پیٹ میں پہنچا رہا ہے۔ آنکھیں انگاروں کی طرح چمک رہی ہے۔ اسی ہیبتناک خونخوار اژدہے کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سہم گئے اور پیٹھ موڑ کر زور سے بھاگے۔ پھر خدا تعالیٰ کی اہم کلامی یاد آ گئی تو شرما کر ٹھہر گئے۔ وہی آئے کہ موسیٰ علیہ السلام لوٹ کر وہیں آ جاؤ کہا تے۔ آپ لوٹے لیکن نہایت خوفزدہ تھے، تو حکم ہوا کہ اپنے داہنے ہاتھ سے اسے تھام لو، کچھ بھی خوف نہ کرو، ہم اسے اس کی اسی اگلی حالت میں لوٹنا دیں گے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام سوپ کا کمبل اوڑھے ہوئے تھے جسے ایک کانٹے سے لٹکا رکھا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اسی کمبل کو ہاتھ پر لپیٹ کر اس ہیبتناک اژدہا کو پکڑنا چاہا۔ فرشتے نے کہا موسیٰ علیہ السلام اگر خدا تعالیٰ اس کا کاٹنے کا حکم دے دے تو کیا تیرا یہ کمبل بچا سکتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے جواب دیا ہرگز نہیں، لیکن یہ حرکت مجھ سے بسبب میری ذات کے سرزد ہو گئی ہے۔ میں ضعیف اور کمزور ہی پیدا کیا گیا ہوں۔
اب دلیری کے ساتھ کمبل ہٹا کر ہاتھ بڑھا کر اس کے سر کو تھام لیا۔ اسی وقت وہ اژدہا پکڑ پھر لکڑی بن گیا جسے پہلے تھا۔ اسی وقت جب کہ آپ اس گھاٹی پر چڑھ رہے تھے، آپ علیہ السلام کی ہاتھ میں یہ لکڑی تھی جس پر ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ اسی حالت میں آپ علیہ السلام نے پہلے دیکھا تھا، اسی حالت پر اب ہاتھ میں بصورت عصا موجود تھا۔